الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، ذی الحج کی آج 4 تاریخ ہے اور ہر مسلمان کی کوشش اور دلی تمنا ہے اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں قربانی کرے اور رب العالمین نے ذی الحج کے ان ایام کے متعلق فرمایا والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العزت نے فجر کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی 10 ایام کی، تو ان 10 ایام کے متعلق جمہور مفسرین نے ذی الحج کے یہ 10 دن لیے ہیں کہ ذی الحج کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں، یہ پہلا عشرہ ہے، یہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں، یعنی زیادہ پیارا نہیں ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو انسان کا جو عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیارا ہے، وہ ہے قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جانور کا خون بہایا گیا اللہ کی رضا کے لیے 10 ذی الحجہ کو، وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا
اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل، یعنی قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے خدا کے نزدیک عام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو فرمایا لہٰذا خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کرو۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی سے اور طلب ثواب کے لیے، یعنی دلی آمادگی کے ساتھ اور ثواب کی طلب کے لیے قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک بن جائے گی، اس آدمی اور جہنم کے درمیان وہ دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی قربانی، جو اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو اور دل کی خوشی اور دل کی آمادگی کے ساتھ کی گئی ہو۔ اس کو معاذ اللہ کو ٹیکس نہ سمجھا جائے یا بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربانی کی جائے۔ طبرانی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ جو پیسہ قربانی کے اندر خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہو، صاحب استطاعت بھی ہو، وسعت بھی رکھتا ہو، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ کے اندر جانا تو درکنار ہے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر اس آدمی پر ناراضگی ہے اور کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ جو وسعت بھی رکھتا ہو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ وسعت کیا ہے اور کتنا مال ہو انسان کے پاس تو وہ قربانی کی استطاعت رکھتا ہے۔ ویسے تو فقہا نے جنرل سی بات کی ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور وہ صاحب استطاعت ہے۔ لیکن آگے مفسرین نے اس کی تفصیل میں یہ بات واضح کی ہے، زکوٰۃ اور قربانی میں کے وجوب کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے صاحب استطاعت کے لیے دو چیزیں جو ہیں وہ شریعت نے وہ ایک پیمانہ دیا ہے دو چیزوں سے، ایک ہے سونا اور دوسری ہے چاندی۔ یعنی اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا اتنی قیمت ہے، اتنا مال ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اور دوسری طرف اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی ہے، 52 تولے، اور یا اتنا مال ہے، اتنی رقم ہے، تو وہ صاحب استطاعت کہلائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ
52 تولے چاندی کی رقم، اس کا اگر حساب لگائیں تو وہ تقریباً 85-90 ہزار تک رقم بنتی ہے۔ تو یعنی اگر کسی کے پاس 85-90 ہزار کی رقم موجود ہے، ضروریات اصلی ضروریات زندگی سے علاوہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے تو وہ صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی ضرور کرے۔ میں اس بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اصلی ضروریات کے علاوہ تقریباً 85 سے 90 ہزار تک رقم موجود ہے یا اتنا مال موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ٹھہرائے گی اور وہ قربانی کرے۔ لیکن ہمارا مسلمانوں کا بدبختی کی وجہ سے حال یہ بن گیا ہے کہ ہم نے جب دینا ہو تو پھر ہم وہ اوپر کی سطح دیکھتے ہیں، اور جب لینا ہو تو پھر شرعی اعتبار سے وہ نیچے کی سطح دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو تب بھی نیچے کی سطح پر آ جائیں کہ 52 تولہ چاندی کی رقم یا مال یا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ قربانی ضرور کرے اللہ کی راہ میں۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے، ہر بال کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کی ان کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا ان کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ یعنی جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں قربانی کے موقع پر تو یہ عام نیکی نہیں ہے۔ پہلی حدیث میں فرمایا کہ وہ اپنے کھروں اپنے سینگوں کے بل چل کر آئیں گے اور قربانی کرنے والے اور جہنم کے درمیان وہ آڑ بن جائیں گے، یعنی وہ جہنم سے بچنے کا سبب بنیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری قربانیاں قیامت کے دن تمہاری سواریاں ہوں گی جن کے ذریعے تم پل صراط سے گزر جاؤ گے۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ ان کے ہر بال کے بدلے جو ہے وہ تمہارے لیے نیکی ہے، ان کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ اور حضرت برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے، یعنی ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو، فرمایا سب سے پہلے جو ہم آج کام کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت ہمارا طریقہ اپنا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ اب اس بات کو، اس حدیث کو وہ لوگ جو نماز پڑھنے سے پہلے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں اور کہ جی یہاں لیٹ ہوتی ہے ہم وہاں پڑھ آتے ہیں، جی ہم وہاں پڑھ آتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو لوگ عید نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر دیں گے
وہ کھانے کے لیے گوشت تو بنے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس جماعت سے، جس کی مسجد سے ہم تعلق رکھتے ہیں، باقی تمام سال جو ہے اسی کے اعلان پر اور اسی مسجد کی آواز پر جو ہے وہ ہم سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب قربانی کا دن آتا ہے تو کچھ لوگ، اب میں وہ ساری وجہ تو بیان نہیں کرتا کہ ہم دوسری جگہ کیوں چلے جاتے ہیں اور ادھر ادھر ہم سر کیوں مارتے ہیں، تو پھر آ کر ہم جو ہے نا وہ نماز سے پہلے ہی اپنے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں کا رویہ یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہے، وہ اپنی پچھلی قربانی کو بھی خیر منائیں اور آئندہ جو ہے وہ احتیاط کریں کہ پہلے، اس سے پہلے انہوں نے اپنی کتنی قربانیاں ضائع کر لی ہیں اور کب تک ضائع کرتے رہو گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، جانور کو ذبح کر دیا، وہ کھانے کے لیے گوشت ہے، قربانی سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اب اگر آپ 2 لاکھ 3 لاکھ یا لاکھ 1.5 لاکھ روپے لگا کر جانور لاتے ہیں اور قربانی کے لیے، تو وہ صرف گوشت ہی بنے کھانے کے لیے، گوشت تو ویسے بھی پورا سال آدمی کھاتا رہتا ہے، اور قربانی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ ہم نے وہ سب کچھ ضائع نہیں کر دیا؟ اور وہ ضائع ہمارے عمل سے ہوا ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے وہ ضائع ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور شرعی طریقے کے مطابق ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔